تم کیوں یاد کرو گے بھلا مجھے؟ کیا رشتہ ہے ہمارا تمہارا؟ شاکر نے کہا۔ ہم کو تو داد کی بجائے بدعت ملی۔ بھائی ہو ہمارے، ایک باپ کے بیٹے ہیں۔ کیا مطلب؟ شاکر نے چونک کے پوچھا۔ کیا وہی تباہی بک رہے ہو؟ لو جی، قادری بھائی نے کہا، تم بھول گئے؟ میں تو نہیں بھولا۔ ابا آدم کے ہو تم، ابا آدم کے ہم بھی ہیں۔ تم ہمارے بھائی ہوئے، اے آدم زاد۔ یار تم نے آخری وقت کو آسان کر دیا، شاکر نے کہکا لگایا۔ تو کیا چائے نہیں پیو گے؟ قادری بھائی نے فوراً پوچھا۔ چلو یار، مرنا تو ہے ہی، ذرا ٹھہر کے مر جائیں گے۔ صحیح کہا۔ اب بھوکے پیٹ خدا کو کیا منہ دکھانا؟ وہ بھی کہے گا ساری عمر ہمارا کھاتا رہا اور جب ہمارے پاس آیا تو خالی پیٹ، بلکہ پھٹے پیٹ۔ قادری بھائی نے ہنس کے کہا۔ یار تم مزے کے آدمی ہو، شاکر نے جواب دیا اور کود کی ریلنگ سے اتر آیا۔ دونوں پیدل چلتے ہوئے ٹاور تک آ گئے۔ وہاں انہوں نے ملباری ہوٹل پر پراٹھا اور چائے نوش فرمائی۔ پھر قادری بھائی نے کہا، اچھا اب میں چلتا ہوں۔ کہاں؟ شاکر نے پوچھا۔ پھر ملیں گے اگر خدا لایا، قادری بھائی نے کہا۔ یار تم نے پوچھا نہیں کہ میں مرنے کیوں لگا تھا، شاکر نے پوچھا۔ یا تو تم ان سے بیزار ہوگے یا وہ تم سے بیزار ہوں گے، سبب یہی ہوتا ہے بچھڑنے کا، قادری بھائی نے اطمینان سے جواب دیا۔ خیر، شاکر بھائی نے کہا، اب میں گھر نہیں جاؤں گا۔ اچھا، قادری بھائی نے کہا، چلو پھر میرے ساتھ چلو۔ کہاں؟ شاکر نے پوچھا۔ جب مرنے لگے تھے تو سوچا تھا کہ مر کے کدھر جاؤں گا، دوزخ میں یا جنت میں؟ قبر تو بنتی ہے، چاہے عیدی والے بناتے چاہے سمندر کی مچھلیاں، جس پیٹ میں جاتے قبر تو بنتی ہے۔ حساب کتاب کا دفتر تو کھلنا ہی کھلنا ہے۔ ہاں، شاکر نے دھیرے سے کہا، سچ کہا تو پھر چلو۔ اس طرح شاکر بھائی کو قادری بھائی یہاں لے آئے۔ کئی دن وہ مزار شریف کے آتے میں پڑے رہے، پھر ایک دن کہنے لگے میں نوکری چھوڑ رہا ہوں۔ قادری بھائی نے کہا، اللہ مسبب الاسباب ہے، اور جس رزق سے آتی ہوئی پرواز میں کوتاہی، اس رزق کے لیے بھاگ دوڑ کی بجائے خود ایک درد سر ہے۔ شاکر بھائی نے اپنی ملازمت سے ریٹائرمنٹ لی اور یہاں ایک کیبن ڈال کے بیٹھ گئے۔ حسن نے شاکر بھائی کا پس منظر بتایا۔ وہ 45,000 کی نوکری چھوڑ کے بیٹھ رہے۔ کیسے گزر بسر ہوتی ہوگی؟ ادھر تو کوئی بڑی آمدنی کا ذریعہ دکھائی نہیں دے رہا، میں نے پوچھا۔ اسی وقت شاکر بھائی نے گرما گرم چائے لا کے ہمارے درمیان رکھ دی۔ کیسے لگے آپ کو پکوڑے؟ انہوں نے پوچھا۔ بہت عمدہ، میں نے فوراً جواب دیا۔ الحمدللہ، رزق کی کوئی کمی نہیں، اللہ نے ایک نوکری چھڑائی، اس میں پیسہ زیادہ تھا، برکت نہیں تھی، کیونکہ وہاں برکت ہو ہی نہیں سکتی تھی، چاہے میں کتنی بھی ایمانداری سے رہتا۔ کیوں بھلا؟ ہاؤس بلڈنگ میں تھا، لون دینے کے لیے درخواستوں کو پروسیس کروانا میری ذمہ داری تھی، اور جو قرضہ کی آخری دستاویز ہوتی تھی اس پر میرے دستخط ہوتے تھے۔ شاکر بھائی چپ ہو گئے۔ میں سمجھا نہیں، وضاحت کیجیے، میں نے سوال کیا۔ کیا ہمارے دین میں سود کی ممانعت نہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ بالکل ہے، میں نے فوراً کہا۔ سود لینے والا سود لینے والا دونوں ہی مجرم اور گناہگار ہیں۔ لیکن یہ پوری بات نہیں، شاکر بھائی نے کہا۔ پوری بات یہ ہے کہ سودا لینے والا اور سود دینے والا اور سود کی دستاویز لکھنے والا سبھی خدا کے قانون توڑنے کے یکساں مجرم ہیں۔ واقعی آپ نے سچ کہا۔ تب سے جب سے ضمیر کی آواز پر لبیک کہا ہے، گھر میں سکون ہے، بیوی پیار کرتی ہے، بچے خوش و مطمئن ہیں۔ ہر ماہ تمام اخراجات کے باوجود 4-5 ہزار بچ جاتے ہیں۔ اللہ بس ہر خواہش پوری کر دیتا ہے۔ وہ بتانے لگے، بس ایک بار اس کی آواز دل سے کان لگا کے سننے کی ضرورت ہے، پھر وہ آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ ان کے لہجے میں بڑا سکون تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے کیبن کی طرف چلے گئے۔ یہ تو قادری بھائی کے مرید ہو گئے ہوں گے؟ نہیں، حسن نے نفی میں سر ہلایا۔ قادری بھائی کسی کو مرید وغیرہ نہیں کرتے، بس سمجھا دیتے ہیں۔ ان کا کہنا یہی ہے کہ راہ نمائی کی ڈیوٹی ہے میری، قبضہ کرنے کی نہیں۔ حسن ہنسنے لگا۔ مجھے قادری بھائی کی شخصیت بہت عجیب سی لگی۔ کیوں؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم واپس آ گئے۔ حسن نے مجھے گھر پر چھوڑا، خود چلا گیا۔ صبح اتوار کی چھٹی تھی، امی نے کھانے کا اہتمام کیا تھا۔ امی ہفتے کی رات کا کھانا بڑے اہتمام سے بناتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اتوار کی رات دیر تک جاگنا ممکن نہیں ہوتا، جبکہ ہفتے کا فائدہ یہ ہے کہ اتوار کی صبح اطمینان سے اٹھو اور رات میں جلدی سو جاؤ۔ آج کچھ زیادہ ہی اہتمام ہو رہا ہے۔ میں نے کچن میں گھستے ہی لمبی اور گہری سانس لی۔ ہاں، امی نے کہا، آج میں نے تم لوگوں کی پسند کے ساتھ ساتھ ملائی بوٹی اور شیر خورمہ بھی بنایا ہے۔ لگتا ہے آج کوئی خاص مہمان آ رہا ہے۔ پتہ نہیں، توبہ نے پلیٹیں دھو کے الماری میں لگاتے ہوئے جواب دیا۔ امی نے ابھی تک صحیح راز میں رکھا ہے،
پھر اس کا مطلب ہے کہ واقعی کوئی بہت خاص مہمان آنے والا ہے۔ میں نے کیا سرائی کی؟ ابھی تو کھانے میں دیر ہے، جب تک بھوک کو بلانے کے لیے کچھ مل جائے گا۔ ابو نے کچن میں جا کہا۔ بالکل، چائے تیار ہے، ساتھ میں کچھ نگرس اور پکوڑے، ہمراہ چٹنی اور رائتا، طوبا نے اطمینان سے کہا۔ اور فریج میں سے مٹھائی بھی نکال لینا، امی نے ہدایت کی۔ اس کا مطلب ہے کہ کھانا رات 9 بجے سے پہلے مشکل ہے، میں نے کہا۔ کھانا تو جلدی تیار ہو جائے گا، مگر انتظار تو کرنا پڑے گا، امی نے کہا اور گوشت بھوننے میں مصروف ہو گئی۔ طوبا ہاتھ خشک کر کے باہر آئی تو میں نے پوچھا، سچ سچ بتاؤ کون آ رہا ہے؟ مجھے کیا پتا، طوبا نے کندھے اچکائے۔ آپ خود امی سے پوچھ لیں، شاید آپ کو بتا دیں۔ جب تمہیں نہیں پتا تو مجھے تو ہرگز نہیں بتائیں گے۔ میں نے فوراً مایوسی کا اظہار کر دیا۔ طوبا امی کی آواز پر دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد چائے لگ گئی تو جلال بھائی بھی اپنے کمرے سے نکل آئے۔ ہاں تو کیا پروگرام بنایا آپ نے صاحبزادے کے لیے؟ ابو نے جلال بھائی کی طرف دیکھ کے پوچھا۔ میرا پروگرام تو ہمہ وقت تیار ہے، ہمارے صاحبزادے کی نہ ہاں میں بدلتی ہی نہیں۔ ایک بات کہوں، طوبا نے کہا، تمہاری کوئی سہیلی ہے اچھی سی جو بھائی کے معیار پر پوری اترے؟ میں نے فوراً پوچھ لیا۔ بالکل ہے، طوبا نے جوش سے کہا۔ کون؟ میں نے کہا۔ اور تم نے اب تک چھپا کے کیوں رکھا؟ لو بلا، میں کیوں چھپا کے رکھتی؟ سب کی دیکھی بالی ہے اور سب کو پسند بھی ہے۔ ارے کس کی بات کر رہی ہو؟ امی نے فوراً پوچھا۔ ابو بھی پوری طرح طوبا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ، طوبا نے ذرا ڈرامائی وقفہ دیا، پھر بولی، اپنی شفق، ناجیہ آنٹی کی بیٹی۔ کتنی پیاری سی، گلابی سی، نازک سی ہیں، بھائی کے ساتھ بالکل ایسے لگے گا جیسے چاند سورج کی جوڑی۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، دیکھی بالی بچی ہے، ابو فوراً بولے۔ مجھے بھی وہ پسند ہے، میں نے بھی فوراً رائے دی۔ اب جلال کی رائے کی بھی تو اہمیت ہے، امی نے کہہ کر جلال بھائی کی طرف دیکھا۔ ہم سب ان کی طرف دیکھنے لگے۔ اب سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جلال بھائی نے سٹ پٹا کے کہا۔ آپ بھی اپنی رائے دیجیے، ابو نے کہا۔ آپ کی رائے کے بغیر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم ناجیہ سے بات کریں اور آپ منع کر دیں تو پھر؟ آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں اپنے والدین کی رائے کے خلاف جا سکتا ہوں؟ بھائی جان نے جلدی سے کہا۔ ارے واہ، طوبا نے شوخی سے کہا، ہمیں تو آج پتہ چلا کہ آپ امی اور ابو کی رائے کے خلاف نہیں جا سکتے۔ چپ کرو، اس کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو، امی نے گھڑکا۔ اچھا اب میں خوش بھی نہ ہوں، طوبا نے منہ بسورا۔ خوش ہو ضرور، لیکن امی کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ کیا ہوا امی، کوئی خاص بات؟ میں نے پوچھا۔ میں ناجیہ سے بات کر رہا ہوں، امی نے پوچھا۔ ضرور، ابو نے فوراً کہا، یہ بہت ضروری ہے۔ ان کو پیغام کے رد و قبول کا مکمل اختیار ہے۔ جیسے ہم اپنے بیٹے کے لیے سوچتے ہیں، ویسے وہ بھی بیٹے کے لیے سوچتی ہوں گی۔ ہر ماں اپنی اولاد کے لیے بہتر ہی سوچتی ہے، امی نے کہا۔ لیکن اگر میں نے ناجیہ سے سوال کیا تو وہ میری بات رد نہیں کرے گی انشاءاللہ؟ پھر تو پکا، طوبا نے تالی بجائی۔ اب تو انشاءاللہ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ جلال بھائی نے سگڑا۔ ارے بھائی، امی ہی تو کہتی ہیں کہ جس کام میں انشاءاللہ کہو تو وہ کام ضرور ہو جاتا ہے۔ دیکھیے گا، اللہ میاں ضرور کر دیں گے۔ ارے بھائی، یہ لڑکی کتنی جلد باز ہے، جلال بھائی نے فوراً کہا۔ کیوں، آپ نہیں چاہتے کیا؟ طوبا نے فوراً کہا۔ یہ میں نے کب کہا؟ جلال بھائی نے فوراً کہا۔ تو پھر طے ہو گیا کہ تمہاری امی پہلے ناجیہ بہن سے بات کریں گی، پھر ہم باقاعدہ رشتہ لے کے جائیں گے، ابو نے گویا فیصلہ سنایا۔ بالکل، میں اور طوبا بیک وقت بولے۔ امی فون ملا دو، طوبا نے فون اٹھایا۔ اچھا، ایسی باتیں فون پر ہوتی ہیں کیا؟ امی نے ڈانٹا۔ اس سے مل کے بات کرتی ہوں۔ کب؟ طوبا نے بڑے اشتیاق سے کہا۔ بہت جلدی، امی نے مسکرا کے کہا اور اٹھ گئی۔ میں نے جلال بھائی کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر روشنی سی تھی۔ رات کے کوئی 9 بجے تھے جب صدر دروازے کی بیل ہوئی۔ میں نے جا کر گیٹ کھولا، ناجیہ آنٹی تھی۔ ارے واہ، میں نے انہیں سلام کرتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے ہم سب آپ کا ہی ذکر کر رہے تھے۔ طوبا تیزی سے دروازے کی طرف آئی اور ناجیہ آنٹی کو دیکھ کے جیسے اپنی جگہ ٹھٹک گئی۔ امی، وہ چلائیں، دیکھیں کون آیا ہے، کون آیا ہے؟ امی کچن سے نکل کے ہماری طرف آ گئی۔ ارے ناجیہ، آؤ آؤ، بڑی دیر لگا دی، امی نے کہا اور ناجیہ آنٹی کو بازو سے پکڑ کے ڈرائنگ روم کی طرف چلی گئی۔ ہے؟ طوبا کا منہ کھلا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امی کو معلوم تھا کہ ناجیہ آنٹی آئیں گی، میں نے کہا۔ امی نے ہمیں سرپرائز دیا ہے۔ اس کا مطلب کچھ اور بھی ہے، طوبا نے کہا۔ وہ کیا؟ میں نے فوراً پوچھا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ امی نے ناجیہ آنٹی سے شفق کے لیے بات کر لی ہے، تبھی بڑے مطمئن سے ہیں۔ ہاں بھلا، ماں کے دل سے زیادہ اولاد کی آرزو کون سمجھ سکتا ہے، میں نے کہا۔ امی کتنی اچھی ہیں، طوبا نے ہنس کے کہا۔ کیوں بھائی؟ اس نے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھ کے کہا۔ کیوں خیریت؟ تمہارے خیال میں بھی کوئی
جلوہ افروز ہے کیا؟ میں نے فوراً کہا۔ خبردار، طوبہ نے غصے سے کہا، میں اپنے دل میں فضول خیالات کو جگہ نہیں دیتی، کیا سمجھی؟ کچھ خیالات کے لیے جگہ خالی نہیں کرنی پڑتی، وہ اپنی جگہ آپ بنا لیتے ہیں، میں نے دھیرے سے کہا۔ اچھا، طوبہ نے خوش ہو کے کہا، اس کا مطلب ہے کہ میری آڑ میں جناب کے دل میں کچھ۔ اس نے کہکا لگایا۔ تمہارا تو فضول باتوں میں ہی جی بہت لگتا ہے کہ سب سے پہلے تمہارا بندوبست کرنا پڑے گا۔ معاف کیجیے گا، میری ابھی ڈھیر ساری پڑھائی باقی ہے، اس نے بے رخی سے کہا۔ بندی کو معاف ہی رکھیں۔ اب کیا وہیں کھڑے کھڑے چونچیں لڑاتے رہو گے یا ادھر بھی آؤ گے؟ امی نے زور سے پکارا۔ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ ایک کی دو، میں نے ہنس کے کہا۔ ڈرائنگ روم میں امی، ناجیہ خالہ اور ابو بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ماحول خاصا خوشگوار تھا۔ ناجیہ آنٹی کی آنکھوں اور ہونٹوں سے مسکراہٹ پھوٹ پڑ رہی تھی۔ جی امی، آپ نے بلایا تھا؟ میں نے کہا۔ ہاں، امی نے جواب دیا۔ طوبہ سے کہو کھانا لگائے، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ مجھے تو خود بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور خوشی میں تو مجھے زیادہ ہی بھوک لگتی ہے، ناجیہ آنٹی نے ہنس کے کہا۔ تو پھر آئیے۔ طوبہ نے مجھے اشارہ کیا اور ہم دونوں کچن کی طرف آ گئے۔ برتن نکالتے ہوئے بولی، اس کا مطلب ہے کہ امی کو بھائی کی پسند معلوم تھی؟ بالکل، میں نے جواب دیا۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ امی ان چیزوں سے انجان ہوں؟ ایک ماں سے زیادہ بچے کے دل کی کیفیت بھلا اور کون جان سکتا ہے؟ تو پھر امی نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ طوبہ نے پوچھا۔ دیر ہو یا سفید، اب یہ معاملہ سلجھ رہا ہے تو اس کے متعلق بے وجہ سوچنے کی کیا ضرورت؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے۔ ہاں یہ تو ہے، طوبہ نے ہنس کے کہا۔ ذرا دیر میں امی بھی آ گئیں، ہم نے مل کے کھانا لگایا۔ کھانے کے دوران خوشگوار گپ شپ جاری رہی۔ جلال بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور خوش نظر آ رہے تھے۔ کھانے کے بعد طوبہ نے کافی بنائی اور ہم سب ٹی وی لانچ میں بیٹھ گئے۔ ناجیہ بہن، میری خواہش ہے کہ آپ اور فرحت کا یہ جو دوستی کا رشتہ ہے، اس کو مزید مضبوط کیا جائے، ابو نے کہا۔ جی ہاں، ناجیہ آنٹی نے کہا۔ دوستی کے رشتے مضبوطی تو ہے جو آج ہم سب یہاں خوش موجود ہیں، اور ہم اسی خوشی کو دوبالا کرنا چاہتے ہیں، امی نے مسکرا کے کہا۔ میں تمہاری بیٹی شفق کو اپنے جلال کے لیے مانگنا چاہتی ہوں۔ ماشاء اللہ، اس کا مستقبل بہت روشن ہے، CSS کی تیاری جاریاں ہیں، ساتھ ہی گورنمنٹ ملازمت بھی ہے۔ اس کے تعلیمی کیریئر کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے 100% امید ہے کہ وہ مزید آگے بڑھے گا۔ اللہ کرے، اللہ کرے، ناجیہ آنٹی نے کہا۔ ہمیں تو اپنے بچوں سے ہی امیدیں ہیں، تم جانتی ہو کہ شفق کے سوا ماں میرا اور کوئی نہیں۔ ماں جی تو برسوں پہلے مجھے چھوڑ کے انگلینڈ چلے گئے اور وہاں اپنا گھر بسا لیا۔ میاں جی نے مجھے صاف صاف کہا کہ میں چاہوں تو ان سے طلاق لے سکتی ہوں، لیکن میں نے طلاق یافتہ کہلوانا پسند نہیں کیا۔ کم از کم ایک کاغذی رشتہ تو ہے نا ہمارا۔ ناجیہ آنٹی چپ ہو گئی، ان کی آواز لوگیر ہو گئی، آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ذرا دیر ٹھہر کر پھر وہ بولی، شفق کو میں نے اچھی تعلیم و تربیت دی ہے، وہ اپنے باپ کے حوالے سے بہت حساس بچی ہے۔ میرا تو جو کچھ ہے وہ شفق کا ہے، مجھے آپ کے گھرانے پر مکمل بھروسہ ہے، اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ قدرت کا انعام ہے کہ ہماری دوستی رشتہ داری میں بدل رہی ہے۔ وہ کہہ کے خاموش ہو گئے۔ ارے ناجیہ، تم یقین رکھو، شفق ہماری بہو نہیں، دوسری بیٹی ہوگی، امی نے اٹھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ رشتہ لے کر تو ہم باقاعدہ جائیں گے، لیکن اس خوشی کے موقع پر منہ تو میٹھا کراؤ، ابو نے کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، امی نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ جاؤ طوبہ، جلدی سے مٹھائی لے کے آؤ۔ جی امی، طوبہ نے جیسے کچن کی طرف دوڑ لگا دی۔ ذرا دیر میں مٹھائی کی پلیٹ آ گئی۔ ناجیہ آنٹی نے سب سے پہلے امی کا منہ میٹھا کیا اور امی نے جلال بھائی کو مٹھائی کھلائی۔ تو یہ ہے معاملہ، چپکے دھیمی میدان مار لیا آپ نے، میں نے بھائی کے کان میں سرگوشی کی، وہ ہنس دیے۔ سب بہت خوش تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ناجیہ آنٹی چلی گئیں اور وہ اپنی کار خود ڈرائیو کرتی تھی۔ ہم دونوں بہن بھائی جلال بھائی کو تنگ کر رہے تھے، فکریں درست کر رہے تھے۔ جلال بھائی بھی بہت خوش تھے، مسکراہٹ مستقل ان کے ہونٹوں پر چپکی ہوئی تھی اور چہرے پر خوشیاں رقص سا تھیں۔ ابو امی بھی بہت خوش تھے۔ بالآخر بھائی جان کی شادی کا معاملہ بحسن و خوبصورت انجام تک تو پہنچا۔ صاف صاف سن لیجیے، میں بھی بھیا کی شادی پر اپنے لیے 10 جوڑے بنواؤں گی، طوبہ نے اٹھلاتے ہوئے فرمائش کی۔ 10 جوڑے؟ بھلا کیوں؟ امی نے جھوٹ موٹ خفگی کا اظہار کیا۔ 2 جوڑے بہت ہیں، ایک شادی کا، ایک ولیمے کا۔ اچھا، مہندی، مائی اور دیگر رسومات میں کیا بس وہی 2 جوڑے پہنی رہوں گی؟ طوبہ نے ٹھنگ کر کہا۔ ارے کیوں میری لاڈلی کو تنگ کرتی ہیں؟ میری گڑیا جتنے جوڑے کہے گی اتنے ہی بنیں گے، ابو نے اس کی طرف داری کی۔ دیکھا امی، طوبہ نے ہنس کے کہا، ابو کا ووٹ ہمیشہ ہی میرے حق میں ہوتا ہے۔ جلال بھائی ہنسنے لگے۔
ہاں تو بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں نظر انداز کر دیا جائے؟ بھائی لڑکی کی بہن تو سب سے نمایاں ہوتی ہے، امی نے ممتا بھرے لہجے میں کہا تو سبھی ہنس دیے۔ وہ بہت بڑا بت تھا جو دو زانوں تراشا ہوا تھا، نیلے رنگ کا بہت بڑا مجسمہ، اور میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک طرف نیلے رنگ کی تہہ بند اور قمیض میں ملبوس جو آگے سے کھلی ہوئی تھی، 11 لوگوں کی قطار تھی جن کے گلے میں پیلے رنگ کے گیندے کے ہار پڑے ہوئے تھے، ہر ایک کے ہاتھ میں نیزہ تھا، وہ بہت لمبے چوڑے تھے اور میں ان کے سامنے بندھا پڑا تھا۔ تمہاری جرأت کیسی ہوئی ہماری حکم عدولی کرو؟ ایک گرجدار آواز نے مجھے دوسری طرف گردن گھمانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے دیکھا ایک اونچے شاہ نشین پر ایک شخص زرتار لباس پہنے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر غضب کا جلال تھا، اس کے سر پر ایک سونے کا تاج اور دائیں ہاتھ میں ایک چھڑی جس کے اوپری حصے پر کنول کا پھول بنا ہوا تھا۔ اس کنول کے پھول سے عجیب طرح کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ ہم نے اس کو فرار ہوتے ہوئے پکڑا ہے، 11 آدمیوں کی قطار میں سے ایک نے آگے بڑھ کے کہا۔ اگر تم شاہی خاندان سے نہ ہوتے تو تمہیں بھی قتل کر دیا جاتا، لیکن مقدس قوانین کی روشنی میں شاہی خاندان کا خون نہیں بہایا جا سکتا۔ لیکن یہ لڑکی شاہی خاندان کی نہیں، اسی لیے اس کو قتل کیا جائے گا۔ شاہ نشین پر پراجمان شخص کی آواز گونجی۔ میں نے دیکھا، ذرا فاصلے پر ایک لڑکی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ اس طرح بیٹھی تھی کہ اس کے سارے بال پلٹ کے اس کے آگے آئے ہوئے تھے اور اس کا پورا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ تمہاری ارجائی خاندان سے وابستگی کی صرف ایک ہی صورت باقی ہے کہ تم اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی کہ ایک خادمہ ہوتے ہوئے شاہی خاندان کے کسی فرد سے تعلق قائم کرے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں، یہ کون سا دربار ہے، کون سی جگہ ہے، اور اس لڑکی سے میرا کیا تعلق ہے؟ سنا نہیں تم نے؟ گرجدار آواز نے مجھے مخاطب کیا۔ اس کے ہاتھ کھولے جائیں اور تلوار دی جائے، حکم صادر ہوا۔ ایک آدمی نے پھرتی سے آگے بڑھ کر میری بندشیں کھول دیں۔ میں آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا، میرا سارا بدن سخت بندشوں کے باعث دکھ رہا تھا۔ پھر ایک آدمی نے آگے بڑھ کر ایک تلوار مجھے تھما دی۔ اچانک کسی طرف سے 2 آدمی دوڑتے ہوئے آئے، ان کے ہاتھوں میں کچھ تھا۔ انہوں نے بڑی پھرتی سے ایک بڑا سا موٹا کپڑا لڑکی کے آگے بچھایا، پھر گول لکڑی کا 1.5 فٹ کے برابر اونچا لمبا ایک گولا سا رکھا اور لڑکی کو پکڑ کر ٹکڑے کے ساتھ بٹھا دیا۔ چلو، ایک آدمی نے پشت سے مجھے دھکا دیا۔ میں لڑکھڑا کر آگے بڑھا۔ ایک نے مجھے زور سے بازو پکڑ کر کھینچا اور لڑکی کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا۔ میں نے شاہ نشین کی طرف دیکھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ گرجدار آواز نے مجھے مخاطب کیا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے پھنسی پھنسی آواز میں پوچھا۔ اچھا، جیسے ایک گرجدار کہکا فضا میں بلند ہوا۔ کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے جو تو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ جیسے تو بے قصور ہے، بے گناہ ہے۔ ہاں، میں نے چیخ کر کہا، میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، یہ سب کیا ہے؟ تیری منگیتر شہزادی نے خود رنگے ہاتھوں پکڑا ہے تجھے اس خادمہ کے ساتھ، اور سب جانتے ہیں کہ شہزادی جھوٹی نہیں ہے۔ اور اگر میں حکم ماننے سے انکار کر دوں؟ میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ تو پھر مقدس قوانین کی روشنی میں تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ اے احمق بے وقوف شخص! اچانک کسی طرف سے ایک کرخت نسوانی آواز آئی۔ شاہی خاندان کا ہو کے بھی تو جان لینے کے قوانین سے واقف نہیں؟ تجھے زندان خانے میں ڈال دیا جائے گا، جہاں زہریلی جونکیں تیرے بدن پر چھوڑ دی جائیں گی، جو تیرے بدن کے ہر حصے سے چپک جائیں گی اور تیرے خون کو چوس جائیں گی، اور تو تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ تیرے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گر پائے گا، اور نہ ہی کوئی تیر، تلوار، نیزہ تیرے بدن کو چھوئے گا۔ موٹی موٹی سیاہ جونکیں تیرا خون پی کر پھول جائیں گی۔ میں کانپ گیا، لیکن میں اس لڑکی کو جانتا تک نہیں۔ میں نے بے بسی سے جواب دیا، جان یا نہ جان، فیصلہ ہو چکا۔ شہزادی کی گواہی کے بعد اب کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ سزا کی تعمیل ہو، اس نے گرجدار آواز میں کہا، اور ساتھ ہی اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی لڑائی۔ کنول کے پھول سے جیسے تیز روشنی پھوٹی اور معدوم ہو گئی۔ دونوں آدمیوں نے لڑکی کو کندھے سے پکڑ کر جھکایا اور اس کی گردن کو لکڑی کے ٹکڑے پر جھکا دیا۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں لڑکی کے پاس جا پہنچا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، سب کی شعلہ بھری نظریں میری طرف نگاہ تھیں۔ میں نے تلوار والا ہاتھ جیسے کسی مکانکی طریقے سے بلند کیا۔ میں اس لڑکی کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، میں اس کو جانتا تک نہیں تھا، مگر اس کے باوجود مجھے کسی انجانے جرم کی پاداش میں لڑکی کو قتل کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا۔
میں نے ایک نظر اپنے اٹھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا جس میں تلوار چمک رہی تھی، اور پھر سر جھکا کے لڑکی کی طرف دیکھا۔ میرا ہاتھ نیچے آنے لگا۔ عین اسی وقت لڑکی نے سر اٹھایا۔ اس کے سیاہ بال جن سے اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا اچانک دو حصوں میں بٹ گئے اور اس کا چہرہ واضح ہو گیا۔ نہیں، میں نے چیخ کر کہا۔ تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ لڑکی عروہ تھی۔ یک دم میری آنکھ کھل گئی اور میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ میرا سانس دھونکنے کی مانے چل رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دل ابھی ابھی پسلیاں توڑ کے سینے سے باہر آ جائے گا۔ میں نے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیا جیسے میں وہ منظر دیکھنا نہیں چاہتا، مگر وہ منظر میرے کپکپاتے ہاتھوں اور سانسوں کی تیز تیز آواز کے باوجود نیم تاریک کمرے میں بھی روشن تھا۔ میرا بدن کپکپا رہا تھا، بدن کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں پسینے کے سمندر میں شرابور ہو گیا ہوں۔ میں نے عروہ کو خواب میں کیوں دیکھا؟ کون تھے وہ لوگ؟ میں اور عروہ وہاں کیسے پہنچے؟ پھر ہم نے ایسا کیا کیا؟ کیا تھا کہ جس کی پرداش میں مجھے عروہ کو قتل کرنا تھا؟ کیا، کیوں، کیسے؟ ان گنت سوالوں نے میرے سر کو کسی پھوڑے کی ماں نے دکھا دیا تھا۔ میں نے آہستگی سے ٹانگیں بستر کے نیچے لٹکا دی، جیسے نیم جان شاخیں بدن کے درخت سے لٹک رہی ہوں۔ دونوں ہاتھ بستر پر ٹیکے اور دھیرے سے اٹھا۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں نے بمشکل تمام خود کو سنبھالا اور تھوم میں گلنے کی کوشش کی، لیکن میری زبان جیسے اکڑ گئی تھی اور ہونٹ بے حد خشک تھے، گلے میں خشک کانٹوں کے ڈیرے تھے۔ آہستہ قدموں چلتا ہوا فریج کے پاس پہنچا اور ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگا لی۔ پانی نے ہونٹوں سے زبان پھر حلق سے معدے کا سفر برق رفتاری سے طے کیا۔ میرے اینٹھے ہوئے معدے کو سکون ملا۔ میں نے پانی کی بوتل لے کر اپنے کمرے کا رخ کیا اور بستر پر بیٹھ کر گھونٹ گھونٹ پانی پینے لگا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے عروہ کو خواب میں کیوں دیکھا؟ اس کو میرے درمیان کیا رشتہ تھا؟ سوئی سوئی آنکھیں، بھاری پلکوں والی عروہ ہی کیوں میرے خواب میں آئی؟ شانہ سے بھی تو میری دوستی پرانی تھی، جبکہ عروہ تھوڑے ہی عرصہ قبل ہمارے گروپ میں داخل ہوئی تھی۔ لیے دیے رہنے والی، کم گو اور ہونٹوں کے کنارے کو دانت سے دبا کر غور سے دیکھنے والی عروہ سے تو میرا زیادہ تعلق بھی نہیں تھا۔ ہمارے درمیان بات چیت بھی مختصر ہوتی تھی، جبکہ شائنہ اس سے گھنٹوں باتیں ہوتی، ہنسی مذاق، کہکے، شرارتیں، ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یونیورسٹی کیفے میں ساتھ ساتھ سنیکس لینا، چائے پینا، ایک دوسرے کی کولڈ ڈرنک مزے سے پی جانا۔ میری دوستی تو شائنہ سے تھی۔ پھر عروہ آخر کیوں؟ میں نے اپنے آپ سے پوچھا، مگر وہ کون جواب دیتا؟ کیا ہمارے دماغ میں کوئی خفیہ خانہ ہوتا ہے جہاں ایسی پوشیدہ معلومات ہوتی ہیں کہ جس کا عام طور پر ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا، مگر وہ ہم سے متعلق ہوتی ہے؟ کیا ہمارا دماغ ہماری ہی جانکاری کا اپنے حساب سے تجزیہ کرتا رہتا ہے، نتیجے نکالتا رہتا ہے؟ آخر کیا ہے یہ دماغ؟ میں نے جھنجھلا کر سر کو زور سے جھٹکا اور ہاتھ میں تھامی بوتل کو دیکھا۔ 1.5 لیٹر والی پانی کی بوتل خالی ہو چکی تھی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں نے اتنا پانی پی لیا ہے۔ میں نے خالی بوتل کو سائڈ ٹیبل پر رکھا اور لیٹ گیا۔ میں لیٹا ہوا چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چھت پر لگا پنکھا بڑی سبک رفتاری سے دائرے میں گھوم رہا تھا۔ ہلکی نیلگوں روشنی میں پنکھے کے وسط میں لگی گول اسٹیل کی ٹکی چمک رہی تھی۔ پنکھے سے تسلسل سے زوں زوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں پنکھے کی طرف دیکھتا رہا اور اس کی آواز سنتا رہا۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے پنکھے سے آنے والی آوازیں سمندر کی لہروں کی آوازوں میں ڈھل گئی ہوں، اور میں اپنے بیڈ پر نہیں، سمندر کی لہروں کے دوش پر ہوں۔ میرا بدن نیم گرم پانی کی لہروں پر ہلکورے لینے لگا اور پھر میں اسی کیفیت میں سو گیا۔ گھر میں جلال بھائی کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ ان کے ہاں نے امی کو بے حد مصروف کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے پرانے زیورات، دادی کی دی ہوئی کنگن اور نہ جانے کیا کیا نکال لیا تھا۔ کچھ پرانے زیورات توڑ کر ان سے کچھ نئی چیزیں بنانے کا فیصلہ کیا۔ کنگنوں کو نئے سرے سے پالش کے لیے منتخب کیا گیا۔ وہ 6 کنگن تھے۔ کیا یہ 6 کنگن دادی نے دیے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے جواب دیا، تمہاری دادی نے 2 کنگن دیے تھے منہ دکھائی میں، امی نے جواب دیا، اور وہ کنگن جو تمہاری دادی کو ان کی ساس نے بنائے تھے، مجھے ان کا ڈیزائن بہت اچھا لگا۔ میں نے جلال، توبہ اور تمہارے لیے بھی 2 کنگن بنوا لیے۔ اچھا، میرے لیے بھی؟ میں نے حیرت سے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کیوں، تمہاری شادی نہیں ہونی کیا؟ انہوں نے مجھے گھورا۔ ہاں ہاں، میں نے فوراً کہا، جیسے آپ کی مرضی، لیکن کیا؟
طوبا نے فوراً سوال کیا۔ وہ خاموش بیٹھی ہماری باتیں سن رہی تھی، لیکن یہ کہ میں نے جواب دیا، ابھی تو جلال بھائی کی بات چل رہی ہے تو بھلا میرا کیا ذکر؟ کہیں کوئی پسند تو نہیں کر لی جو چہرے پر اتنی گھبراہٹ ہے؟ طوبا نے فوراً کہا۔ بکو مت، میں نے چلا کر کہا۔ امی آپ اس کی فکر کریں، اس کی شادی تو میں ماسٹر سے پہلے نہیں کروں گی۔ امی نے اطمینان سے جواب دیا۔ اس کا خیال ہے کہ انگریزی لٹریچر میں ماسٹر کرنے کا۔ کل کلاں لڑکی پر سسرال میں کوئی وقت پڑ جائے تو اپنی تعلیم کو اپنے لیے استعمال تو کر سکے گی، اور پھر پڑھے لکھے ماں باپ اولاد کے لیے بہتر مشیر ثابت ہوتے ہیں۔ ٹھیک کہا تم نے۔ ابو نے اخبار ایک طرف رکھا، چشمہ اتارا اور بولے، مگر اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ ماں باپ کا تجربہ، مشاہدہ اور ان کی تربیت۔ یہ جو تربیت ہے نا بیٹا، یہ خاندان کا پتہ دیتی ہے، ادب سکھاتی ہے، اور ادب زندگی کا کرینہ دیتا ہے۔ وہ ہے نا مثال، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو ادب سے زندگی بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی۔ جی، میں نے دھیمے سے کہا۔ میں یہ کنگن پالش کروا کر رکھوں گی، بلکہ تمہیں دے دوں گی۔ زندگی کا کیا بھروسہ، آج ہے کل نہیں۔ کم از کم بچوں کے پاس ماں کی نشانی تو رہے گی۔ امی نے کہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی؟ میں نے فوراً کہا۔ اللہ آپ کو لمبی عمر دے، آپ کو ربو کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رہے۔ دل دکھانے والی باتیں نہ کیجیے۔ اس میں دل دکھانے والی کیا بات ہے؟ امی نے ہنس کے کہا۔ ہر ایک کو ایک دن جاننا ہی ہوتا ہے، تو پھر اس سے ڈرنا کیا؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن امی خوشی کے موقع پر ایسی باتیں نہ کریں۔ طوبا نے اٹھ کے لاڈ سے امی کے گلے میں بائیں ڈال دی۔ چل ہٹ، امی نے مسکرا کر اسے گرکا۔ اتنی بڑی ہو گئی ہے لیکن ابھی تک بچپنا نہیں گیا۔ لو جی، اب میں اتنی بڑی بھی نہیں ہوئی کہ آپ سے لاڈ نہ کروں، طوبا نے ٹنگ کر کہا۔ مجھے اس کے انداز پہ ہنسی آ گئی۔ اب ذرا اچھی سی چائے پلا دو، ابو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ابو، طوبا فرما برداری سے فوراً اٹھتے ہوئے بولی، اور فریج سے کچھ کھانے کے لیے بھی نکال لینا۔ تمہارے ابو نے صبح ناشتے میں بس چائے ہی پی تھی۔ کیوں ابو؟ میں نے امی کی بات سن کے ابو کی طرف دیکھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ ارے کوئی بات نہیں، کبھی کبھی کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ تمہاری امی کو تو فوراً ہی ہر چیز کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، ابو نے ہنس کے کہا۔ اچھا، امی نے ہنس کے کہا، آپ کے خیال میں آپ کی فکر نہ کروں کیا؟ بھائی آپ کی فکر سے مجھے فکر ہونے لگتی ہے کہ کہیں آپ اس فکر میں خود کو بیمار نہ کر لیں، بس اسی فکر کی فکر رہتی ہے۔ توبہ ہے، امی نے ہنس کے کہا، آج تو خوب فکرے سے فکرہ ملا رہی ہیں۔ خیریت تو ہے نا؟ خیریت ہی خیریت ہے۔ میرے بڑے بیٹے کی شادی ہے، گھر کی پہلی شادی، اور تلال بیٹا۔ کیا یونیورسٹی جانا ہے؟ ابو نے کہتے ہوئے مجھ سے سوال کیا۔ جانا تو ہے، آپ بتائیے، میں نے فوراً کہا۔ یونیورسٹی سے آ کر اپنی امی کو سنیار کہاں لے جانا؟ میں نے 4 لاکھ کا چیک بنا دیا ہے، حاجی صاحب کو دے دینا، وہ خود ہی کیش کروا لیں گے۔ آج کل تو جیسے بینک کے دروازے لٹیروں کی نگاہوں میں رہتے ہیں، اور وہ اس بات بھی کہہ دیں، امی نے فوراً کہا۔ کیا؟ ابو نے پوچھا۔ گاڑی ایسا چلایا کرے، اتنی تیز چلاتا ہے کہ میرا دل ہولتا رہتا ہے اور یہ ہنستا رہتا ہے۔ امی نے فوراً ہی میری شکایت کر دی۔ بھائی ایسا نہ کیا کرو، ابو نے کہا، گاڑی مشین ہی تو ہے، خرابی کر سکتی ہے۔ میں تو بہت دیکھ بھال کے چلاتا ہوں، میں نے فوراً ہی توجہ پیش کر دی۔ امی تو بس یوں ہی ڈر جاتی ہیں۔ احتیاط ضروری ہے بیٹا، ابو نے کہا۔ یہ ضروری نہیں کہ ایکسیڈنٹ تمہاری غلطی سے ہو، دوسرا بھی غلطی کر سکتا ہے، اس لیے رفتار اتنی رکھو جتنا گاڑی کو بروقت روک سکو، دائیں بائیں مڑ سکو۔ جی ابو، میں احتیاط کروں گا، میں نے فوراً کہا۔ دیکھا کتنا سعادت مند ہے میرا بیٹا، ابو نے ہنس کے کہا۔ جی ہاں، امی نے کہا فوراً، اس کی سعادت مندی تو میں جانتی ہوں اچھی طرح، اور پھر مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں یونیورسٹی سے جلدی واپس آ گیا، پھر کھانا کھا کر امی کے ساتھ جیولرز کا رخ کیا۔ حاجی یعقوب ہمارے برسوں پرانے جیولرز تھے، نہایت وفادار اور نرم گفتگو کے حامل۔ ان کے تمام کاریگر بہت عمدہ تھے، جیسا ڈیزائن کا ہو، جس قسم کے نگ پتھر جواہرات کا ہو، زیورات میں جڑ دیتے تھے۔ میں نے انہیں چیک دیا، امی ان سے باتیں کرنے لگیں۔ اسی دوران ان کے کاریگر نے ہمارے سامنے 2 کپ چائے لا کر رکھ دی۔ میں چائے پینے کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دکان میں چاروں طرف شیشے لگے ہوئے تھے، جس میں دکان کے ہر حصے کا عکس بخوبی دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک مجھے انڈے کی طرح ایک بیضوی نیلگوں پتھر دکھائی دیا۔ میں نے اس کو غور سے دیکھا، مجھے اس میں عجیب سی چمک دکھائی دی۔ حاجی صاحب، یہ نیلگوں پتھر کیسا ہے؟ میں نے بے ساختہ پوچھ لیا۔
یہ انہوں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگے یہ پتھر ایک لڑکی نیلم سمجھ کر لائی تھی۔ اتنا بڑا نیلم میں نے زندگی میں پہلے نہیں دیکھا تھا، لیکن جب پرکھا تو پتہ چلا کہ بس شیشے کا ہے اور بڑی نفاست سے بنایا گیا ہے۔ میں نے اس بچی کو بتایا تو وہ کہنے لگی جب اس کی کوئی قیمت ہی نہیں تو میں رکھ کر کیا کروں گی۔ یوں وہ ادھر ہی چھوڑ کر چلی گئی۔